www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. توبہ اور استغفار کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. توبہ کے متعلق جیسا کہ عرض کیا 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 3 کام کرنے سے توبہ وجود میں آتی ہے. ایک تو آدمی گناہ کو چھوڑ دے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یقلع عن المعصیت. دوسرا وان یندم علی فعلها. جو گناہ اب تک ہوئے اس کے متعلق دل میں ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی. اس کی وجہ سے دل میں ایک درد اور دکھ کی کیفیت ہو. تعلم القلب اسی کو گویا ندامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہ. یہ پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں جب پائی جائے گی تو توبہ کا تحقق ہوگا. ایک چوتھی شرط بھی ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے نتیجے میں بندوں یا اللہ تعالی میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوتا ہے. جب اس گناہ سے توبہ کرے تو جو حق اس گناہ کی وجہ سے ضائع ہوا تھا اس کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے. مثلا کسی نے چوری کی، کسی کے پیسے مار لیے، اب وہ توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا اس حرکت سے جو ہے دور کر رہا ہے، جو ہوا اس پر پچھتا رہا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہے. لیکن اب تک جو لوگوں کے پیسے مارے ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے توبہ کے لیے.
یا اللہ کے حقوق میں کہ آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہوا، اب اس کو احساس ہوا، توبہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ترک صلاۃ سے جو ہے نکال کر کے نماز کی پابندی اختیار کر رہا ہے، جو اب تک جو نمازیں چھوٹی اس پر دل میں ندامت اور پچھتاوا بھی ہے، دکھ بھی ہے، آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا، اس کا بدل، یہ بھی ضروری ہے توبہ کے لیے۔ تو یہ چوتھی شرط ہر توبہ میں نہیں ہے، ایسی توبہ کے اندر ہے جس میں کوئی حق ضائع ہوا ہو، کوئی حق ضائع نہیں ہوا ہے، کوئی مطالبہ ضائع نہیں ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر خالی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حق ہے کہ جس میں کوئی مطالبہ ضائع نہیں ہوا ہے، کوئی ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے، زندگی بھر شراب پیتا رہا، اب توبہ کرتا ہے، توبہ میں شراب پینا چھوڑ دیا، اب تک جو حرکت ہوئی تھی اس پر ندامت، پچھتاوا بھی ہے، دکھ بھی ہے، آئندہ نہ پینے کا پختہ ارادہ بھی ہے، ہو گئی توبہ مکمل۔ کیونکہ یہ شراب نہ پینا اللہ کا ایک حکم تھا، اس کی اس نے نافرمانی کی تھی، یہ گناہ ہوا تھا۔ یہ تین چیزیں، اس میں کوئی مطالبہ دوسرا جو ہے باقی رہ جاتا نہیں ہے، کوئی حق ضائع نہیں ہوتا، توبہ مکمل ہو گئی۔ اور اگر کسی آدمی کی غیبت کی، لوگوں پر تہمت لگانے کی عادت ہے، لوگوں کی طرف جھوٹی باتیں نسبت کرنے کی عادت ہے، لوگوں کی غیبت کرنے کی عادت ہے، توبہ کی تو تین کاموں کے ساتھ ساتھ یہ جو اب تک غیبت کی ہے ان سے معافی بھی مانگنا ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کریں گے، وہاں تک اس کی یہ توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ توبہ نہیں ہوگی، توبہ ہی مکمل کیا، توبہ ہی نہیں کہلائے گی۔ توبہ اسی وقت کہلائے گی جب کہ جن کی غیبتیں کی ان سے معافی مانگی۔ اب معافی کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی اجمالی معافی کافی ہے، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، یہ بتلانا کہ یہ غیبت کی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بتلانے میں مزید اس کو تکلیف ہوگی نا، آپ جب اس کو یوں بتلائیں گے میں نے آپ کے متعلق یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یہ تفصیل جب آپ پیش کریں گے تو اس کے دل کو اور تکلیف ہوگی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے اجمالی معافی۔ البتہ کوئی آدمی ایسا ہو جو کہے کہ نہیں بتاؤ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی آدمی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دیجئے، تو کہا میں نے کہا تفصیل بتاؤ تو معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اور حضرت کی نیت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو غیبت جو ہے اس میں ضروری نہیں کہ آدمی جھوٹی بات ہی کہے، کسی کے اندر کوئی سچا عیب ہے، خرابی ہے، برائی ہے، وہ بھی اگر غائبانہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ غیبت ہے۔ تو میں اس لیے پوچھتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں۔ حضرت تھانوی ہم دیکھو ہمارے اکابر کی نظر کہاں تک ہے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ تو ہماری تعریفیں ہی کرتے ہیں، حضرت ایسے، حضرت ایسے، حضرت ایسے، کوئی بھی ہمارے اندر جو کمی، عیب، کمزوری ہے اس کو بتلاتا نہیں۔ دور رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بتلاتے ہیں، ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتا نہیں ہے۔ اب یہ آدمی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، تو میں پوچھتا ہوں اس سے کہ بھئی تو بتلا کیا غیبت کی تھی، اور اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی ایسی بات بتلائے کہ واقعتاً وہ خرابی میرے اندر ہے، ظاہر جو واقعتاً خرابی ہے وہ بیان کی ہے تو ہی تو غیبت ہے، تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے فسانہ، تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں اس نیت سے میں کہتا ہوں، ہم لوگوں کی نیتیں دوسری ہوتی ہیں، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ پوچھنا، تفصیل میں جانا، مزید قلب کے اندر اس کے متعلق قدورت، میل اور کینے کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس کی تو اس تفصیل میں تو ہرگز نہ جاوے، وہ بتلانا چاہے تو بھی نہ کہہ دے نہیں بتلانے کی ضرورت، میں نے معاف کر دیا، ختم۔
اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں سننے کے بعد دل پر جم جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس آدمی کے ساتھ اس کے دل کے اندر جو ہے کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہنا چاہے تو بھی نہ کہے، نہ سنے، اس کو بتلا دے میں نے معاف کر دیا. ہاں اگر جیسے ہمارے ان اکابر کا حال تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے متعلق، ایسا اگر ہمارا بھی حال ہو اور ہم اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو دور کر سکیں، اس کی اصلاح کر سکیں، تو بات دوسری ہے. تو بہرحال یہ 4 شرطیں تھیں، 4 چیزیں ہیں. چوتھی چیز ہر توبہ میں نہیں، جس گناہ کے ہر گناہ کی توبہ میں چوتھی شرط نہیں ہے، اسی گناہ کی توبہ میں شرط ہے جس گناہ سے کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہو، کوئی مطالبہ ضائع ہوا ہو، ورنہ تو 3 شرطوں سے توبہ کا تحقق ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں ان تینوں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں میں اس آدمی کی زبان سے یہ جملہ بھی نہیں نکلا کہ اللہ میں نے غلط کام کیا مجھے معاف کر دے. نہیں، صرف پہلے کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیا، جس گناہ کے کام میں تھا اس سے اپنے آپ کو اس نے ہٹا دیا، ایک کام یہ کیا. دوسرا، اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں ندامت ہے، دکھ ہے. اور تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ یہ میری غلطی کو تو معاف کر دے. دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، آدمی نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، بس اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں، معاف. اس توبہ کیا جو عمل ہے اس میں کہیں بھی استغفار کا لفظ بھی نہیں ہے. کہ اللہ کا کرم دیکھو، ہم لوگ تو جب تک کہ وہ نہ گڑ گڑائے، 2-4 باتیں جو ہے ہمارے مسکے کی نہ کہے، وہاں تک ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں، اس نے اپنا حال درست. اللہ کا تو ناراضگی اس لیے تھی کہ یہ بندہ مجھ سے دور کیوں ہو گیا. جب وہ قریب ہو گیا، اپنی وہ دوری ختم کر دی، اللہ راضی، اللہ خوش. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی جنگل کے اندر ہے، صحرا میں ہے، اس کی سواری کا اونٹ اس کے ساتھ ہے، اسی کے اوپر اس کا کھانا پینا ضرورت کی ساری چیزیں، اسی پر سفر کر رہا ہے. اچانک جو ہے وہ اونٹ جو ہے غائب ہو گیا. مثلا وہ لیٹا تھا، آرام کرنے کے لیے اس کو باندھ کر کے وہ رسی توڑا کر کے بھاگ گیا. آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب وہ پورا صحرا لک و دک، مانو کوئی کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ کوئی راستہ، کچھ نہیں. اس نے سوچ سمجھ لیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے. اور اس کے بعد یہ سوچ کر کے کہ میں ابھی موت ہی میری آ جائے، وہ لیٹ گیا یہیں اسی ایک درخت کے نیچے، یہ سوچ کر کے کہ اسی حالت میں میری موت آ جائے. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ موجود ہے. بس وہ اس کی نکیل اس نے پکڑ لی اور مارے خوشی کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ کہنا چاہتا تھا، اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. اس کے بجائے خوشی کی زیادتی میں اس کی زبان جو ہے پھسل گئی اور بجائے وہ کہنے کے یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. خوشی میں کتنی خوشی ہوگی اس کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اتنا کرنے پر اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے بندوں کے اعمال کے ضبط کے سلسلے میں فرشتے مقرر ہیں، ان کو جو نیکی یا گناہ کا کام کرتا ہے وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کتابوں میں کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے اوپر امیر ہے. نیکی جب وہ بندہ کرتا ہے
تو وہ خود لکھ لیتا ہے فوراً، اس کو اس سے پوچھنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی امیر ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ چونکہ مامور ہے تو وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا گناہ یہ کیا لکھوں؟ کہتا ٹھہر جا تھوڑی ٹھہر جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے میں لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے تھوڑا ٹھہر جانا، ذرا انتظار کر لیں۔ پھر پوچھتا ہے تو کہا اب لکھ لیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو گویا گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں، یہ فرشتے خود گواہ ہیں۔ اور جیسا کہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے روز آدمی کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے ان گناہوں کے متعلق، اور زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ 4 گواہ ہیں قیامت کے روز۔ کوئی آدمی اپنے گناہ کا انکار کر سکتا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ جو اہل ایمان ہے نا، اہل ایمان کے ساتھ تو سرگوشی کا معاملہ کریں گے، تو نے فلانا گناہ کیا تھا تو اس کو چارہ کار نے اقرار کیے وغیرہ ہاں کہے گا۔ دوسرا ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹوں کا تذکرہ ہے، بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ان چھوٹوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دو، تو وہ کہے گا بھائی اور بھی میرے کچھ گناہ ہیں وہ یہاں نظر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہوئے مسکراتے ہیں، آپ کے دندان مبارک نظر آتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے شمائل میں حضور کے ہنسنے کے بیان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ گویا وہ گناہ جو ہیں ان کو 4، لیکن جب اللہ معاف کر دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے زمین کے جس حصے پر کیے تھے اس کو بھی بلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، اس کے اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال میں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ 4 گواہ جو تھے نا وہ بھی ختم۔ دیکھو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مہربان شفیق رحیم ہو اور کسی کے گناہ کو معاف کر دے تو بھی وہ اس کے فائل کو تو اس کی جو مثل ہے نا فائل اس کو محفوظ رکھے گا، کبھی کسی موقع پر اس کو بتائیں گے یہ تیری حرکتیں تھیں، یہ تیرے کارنامے تھے، اس کو اس فائل ختم نہیں کی جاتی، فائل محفوظ رکھی جاتی ہے مجرم کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ سب ختم کر دیا جاتا۔ کتنا اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ وہاں تو بس ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ انتظار میں ہے کب بندے کو اپنی جو ہے غفلت کا احساس ہو اور وہ میری طرف آ گئے، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ بنو اسرائیل کے آدمی کا قصہ بھی اسی توبہ والے بیان کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی روئے زمین پر کوئی بڑا عالم ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھوں میرے سلسلے میں۔ ایک راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب عبادت گزار تھا، وہ عالم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے راہب کا پتہ بتایا۔ وہاں جا کر کے اس نے پوچھا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ ایک آدمی نے کیا، یوں کہتا ہے، حدیث میں یہی الفاظ ہے، سمجھائیں۔ اس لیے وہاں بھی بھئی کوئی آدمی اپنے جرم کے متعلق سوال کرے تو یوں نہ کہے میں نے کیے ہیں، ایک آدمی نے کیے ہیں، جواب میرا اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال یہاں اس نے سوال کیا تو اس نے کہا ارے جس نے 99 قتل کیے بھلا اس کے لیے کہاں توبہ؟ توبہ کی بات کرتا ہے تو؟ جب اس نے یہ کہا تو اس نے اس کو بھی خطا کر دیا۔ ایک عدد 100 میں باقی تھا وہ بھی پورا کر لیا۔ پھر وہ جذبہ دل کے اندر جو تھا وہ پھر ابھرا۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی جانکار ہو، واقف ہو شریعت کے مسائل سے، مجھے بتاؤ۔ ایک عالم کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے پوچھا ایک آدمی نے 100 قتل کیے، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو کہا اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہاں اس کے لیے توبہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا دیکھ
تو ایک کام کر، فلانی بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو جا، توبہ کرتے رہیو وہاں، اور یہ تیری بستی جس میں تو نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا، اس کے مسئلہ بتانے کے بعد اس بستی کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا، راستے میں تھا اور موت آ گئی۔ دیکھو ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ تھا دل کے اندر، راستے میں موت آ گئی۔ موت کے بعد اس کی روح کو لے جانے کے لیے فرشتوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، وہ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے چلا تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ کیے ہیں۔ ان دونوں میں اس طرح جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر، اور اسی فرشتے کو ان دونوں فریقوں نے اپنا حکم لواط فیصلہ کرنے والا بنا دیا کہ بھائی ہمارے درمیان اس معاملے میں نزاع ہے، اختلاف ہے، تم ہمارا فیصلہ کرو۔ اس نے سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی ناپو، یہ جہاں موت ہوئی اس کی وہ کون سی بستی سے قریب ہے، جہاں سے نکلا تھا اس سے یا جہاں جا رہا تھا اس سے قریب ہے۔ چنانچہ ناپا گیا تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے وہ قریب تھا ایک بالشت، فقط ایک بالشت۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب ناپنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی سے جہاں سے وہ نکل کر کے گیا تھا اس کو کہا تو ذرا دور ہو جا، اور اس بستی کو جہاں جا رہا تھا اس کو کہا تو قریب ہو جا، تاکہ ناپنے میں وہ قریب معلوم ہو۔ چنانچہ ناپا گیا تو وہ بستی نیک لوگوں کی جہاں وہ جا رہا تھا وہ قریب نکلی تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھیے خالی ارادہ توبہ پر، اب یہ دیکھو رحمت کی بس یہ جو اللہ کے نیک بندے رہتے، معلوم ہوا توبہ کے لیے بھی ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ماحول جو ہے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور اللہ کے بہت سے نیک بندے یہاں موجود ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں۔ یہ ماحول توبہ کے لیے بڑا سازگار ہے۔ اسی حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے تو توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس قیام کے دوران ہم لوگ سب کچھ مانگتے ہیں دعائیں، لیکن توبہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ توبہ جو ہے وہ تو پہلا قدم ہے اس راہ کا، اول و اقدام المریدین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو لوگ سلسلہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، سلوک میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، جب آپ نے یہاں رمضان گزارا پہلا ہی بیان آپ کا جو تھا حضرت کا توبہ کے اوپر۔ تو توبہ جو ہے وہ بنیاد ہے۔ ہم گویا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کسی بنجر زمین کے اندر کوئی عمارت بنانا چاہتا ہو تو کیا کرے گا؟ وہ تو جاڑ جنکار ہے، اس کو صاف کرے گا پھر عمارت بنائے گا۔ تو گویا یہ گناہوں کی کانٹے اور جاڑ جنکار پڑے ہوئے ہیں نا، توبہ کے ذریعے سے ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، یہاں کے قیام کے دوران اس کا اہتمام۔ یہ چار چیزیں دیکھیں یہاں میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ایسا ایک لفظ بھی اس میں نہیں آیا، اور اللہ کا وعدہ ہے اس توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ حدیث میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ تو جب تک کہ مغرب کی طرف سے، پچھم کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوگا، وہاں تک توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہی ہے، گیا نہیں ہو۔ اور جب تک آدمی زندہ ہے توبہ کر سکتا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ اس کی روح قبضہ ہو رہی ہو، اور قبضہ ہونے کے دوران اس کی حلق میں آتی ہے اور وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے کھرراہٹ کی، وہاں اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بڑا مسئلہ۔ ابو نواس ایک شاعر تھا دور عباسی کا، نفت الیمن پہلے ہمارے یہاں مدرسوں میں نصاب میں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے قصے اس میں ہیں۔ وہ آزاد من شاعر تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا۔ موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہا جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں دل ہی دل میں رو رہا تھا کہ تو نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اب تو موت آئی ہے، اور اب تو اللہ کے حضور جب جائے گا یہ سارے مزے الٹے نکلیں گے، خوب عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میں ڈر رہا تھا دل ہی دل کے اندر۔ اسی حالت میں نے 3 شعر کہے، 3 شعر، وہ خواب میں وہ شعر بھی بتلائے ہوئے، 3 شعر کہے کہ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوک اعظم، اے میرے پروردگار اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا تیری بخشش جو ہے وہ میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جملہ بھی جو ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چلا کر کہنے لگا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بیٹھ کا بول اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے باری تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے میرے پاس آ، میں اس سے بڑی رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ آدمی بعض مرتبہ شیطان آدمی کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، مول صاحب بہت گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گویا وہ یوں سمجھتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ میاں اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی رحمت کو وہ جانتا ہی نہیں کتنی بڑی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر کے سارے گٹر کی لائنیں جو ہیں وہ جا کے بحر عرب میں یا عربی سمندر جو ہم سے بھی لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو سمندروں میں ایک چھوٹا سمندر ہے، اس سے ملتی ہیں کہ کروڑوں آدمیوں کا پیشاب اور پاخانہ وہ اندر جب جا کر کے ملتا ہے اس سمندر کو تو وہ سمندر کو ناپاک نہیں کرتا، سمندر کی ایک موج آ کر اس کو کیا کر دیتی ہے، پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے دریائے رحمت کی ایک موج ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو دور معاف کرنے کے لیے کیا ہے، کافی۔ آدمی یہ نہ سمجھے، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں، تیری معافی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں۔ تو بہرحال وہ آدمی واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے کہا بیٹھ بول اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، وہ بولا، کہا پھر بول، پھر بولا، کہا پھر بول، پھر بولا، کہا پھر بول، چوتھی مرتبہ پھر بولا، کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دیکھو ایک ایک دعا کے اندر ہم روزانہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ الفاظ اپنی دعاؤں میں دہراتے ہیں، لیکن ان کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو دعائیں بتلائی ہیں وہ ایسی عجیب و غریب ہیں کہ ایک دعا ہی ہماری زندگی کا کام بنانے کے لیے اور ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو بہرحال اس نے خواب ہی میں یہ اشعار اس نے اسی حالت میں کہے تھے، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اس نے خوابی میں اس آدمی کو بتایا کہ میں نے 3 شعر کہے تھے، یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن لقد علمت بان عفوک اعظم، اے میرے پروردگار اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیری شان عفو، تیری شان مغفرت، تیری معافی میرے گناہوں سے بہت بڑھ کر کے ہے۔ ان کان لا یرجوک الا محسنون فبمن یلوذ ویستجیر المجرم، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں اگر یہ اللہ وہی تجھ سے اگر امید رکھیں تو جو مجرم اور گنہگار ہیں وہ کس کی پناہ حاصل کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کون سے دروازے پر جائیں گے؟ کس کی دہائی دیں گے؟ آگے کہتا ہے مدد تو یدی الیک تضرعا، مدد تو یدیہ الیک تضرعا فلئن رددت یدی فمن ذا یرحم، میں نے اپنے ہاتھ گریہ و زاری کے ساتھ امید سے تیری طرف آگے بڑھائے ہیں، اگر تو نے ان کو لوٹا دیا، رد کر دیا تو کون ہے جو میرے حال پر رحم کرے؟ کہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ اس حالت میں یہ شعر اس کی زبان اس کے اوپر، حالانکہ لوگوں کو یہ اشعار معلوم نہیں تھے، یہ خواب میں اس آدمی نے جس نے اس کو دیکھا تھا اس کو بتلائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو بندے کے ساتھ بڑے مہربان۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا رکھا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی کوئی کسی کے ساتھ رحمت کا اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑی جب اس کا بچہ اس کا دودھ پینے والا ہوتا ہے تو وہ اپنا پاؤں اونچا ہی رکھتی ہے اس ڈر سے کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے وہ کچل نہ جائے۔ اسی مہربانی اور شفقت کی اور رحمت کی وجہ سے وہ بھی اسی کا اثر ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ، ماں اپنی اولاد کے ساتھ، دنیا میں جتنے بھی یہ رحمت کے سلوک ہوتے ہیں وہ سب اسی ایک حصے کا اثر ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور وہ ان کا ظہور ہوگا قیامت کے روز۔ اللہ کی اس رحمت کا پتہ اگر کافروں کو چل جائے نا تو وہ بھی جنت کی امید کرنے لگیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ توبہ کا معاملہ کتنا آسان ہے۔ اب دوسری چیز ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، بخشش چاہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ مغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ دونوں میں اور بھی بہت سارے فرق ہیں۔ توبہ مجرم خود ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس کی طرف سے توبہ نہیں کر سکتا، جبکہ استغفار جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے بھی مردہ کی طرف سے بھی۔ یہ بھی فرق ہے توبہ اور استغفار۔ بڑا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، بخشش چاہنا۔ یہ بھی اب اس میں آدمی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، عبادت میں کچھ کمی رہ گئی یا کوئی بات ہوئی، فوراً وہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری اس کوتاہی سے درگزر فرما دے، اللہ مغفر لی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے لیے یہ چاروں شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار کے صحیح ہونے کے لیے یہ تینوں یا چاروں شرطیں نہیں۔ توبہ کے لیے تو ہیں، استغفار کے لیے نہیں ہے۔ اب کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی،
گناہوں کی تو کوئی انتہا ہے نہیں. 20 گناہ کا وہ ارتکاب کرتا تھا. ان گناہوں کو چھوڑ بھی دیا اور دوسرے کچھ ہیں لگے ہوئے ان کے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن انہی گناہوں میں ایک آدھ یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ باوجود کوشش کے وہ چھوٹنے کا نام لیتے نہیں ہیں, چھوٹ نہیں رہے. لیکن گناہ جب تک نہیں چھوڑے گا وہاں تک توبہ کا تحقق نہیں ہوگا. گناہ چھوڑے مگر توبہ نہیں ہو سکتی. لیکن استغفار اس کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بشرطے کے دل سے آدمی جو ہے نا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ سے عرض کرے کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں, تیری یہ نافرمانیاں کر رہا ہوں, بہت سے گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں اور اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. کچھ گناہ ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں, یہ گناہ ابھی چھوٹنے کا نام لیتا نہیں ہے. کچھ حالات, مجبوریاں. ایک آدمی ہے بینک کا ملازم ہے. اب ظاہر ہے بینک کی ملازمت سودی کاروبار ہے, اس کی وجہ سے وہ حرام. اب اس کو توفیق ہوئی توبہ کی, دینی ماحول کے اندر آیا, نماز روزے ساری چیزیں شروع کر دی. یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ میری جو سروس ہے ملازمت ہے وہ حرام ہے. لیکن اب ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, آدمی کو بیجا آزمائش میں ڈالتے نہیں ہیں, بلکہ اب ظاہر اس ملازمت کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا طریقہ ذریعہ معاش کا روزی حاصل کرنے کا اختیار کرنا چاہیے جو شرعی اعتبار سے کیا ہو, حلال ہو. یہ آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے, لیکن جب تک کہ وہ ذریعہ معاش ملتا نہیں وہاں تک یہ بینک کی نوکری. اگر ابھی چھوڑ دے تو وہ جو سیلری مل رہی ہے, تنخواہ مل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ضرورتیں اپنی بال بچوں کی ایک بڑا کنبا ساتھ میں لگا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوکری کو فوری طور پر چھوڑنے کے نتیجے میں اس سے بڑی کسی آزمائش کا شکار ہو جائے. اس لیے ابھی یہ ہے, اب جب تک کہ وہ ہے اس نوکری پر, اس کو معلوم ہے کہ یہ میں واقعتاً میں قصوروار ہوں, میرا بہت بڑا جرم ہے, اللہ سے روزانہ رو کر کے معافی مانگے, اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے اندر میں مبتلا ہوں دل سے. اسی لیے میں نے استغفار کے لیے کل عرض کیا تھا, پرسوں عرض کیا تھا معاملات کی تفصیل کے اندر کہ استغفار بھی کیا ہو, سچے دل سے, زبان سے خالی نہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں استغفار ہونا یحتاج الی استغفار کثیر. ہم اپنے گناہوں سے جو توبہ مانگتے, جیسے کوئی بچہ ہو نا, یا کوئی طالب علم ہے, اس نے جرم کیا اور اب اس کا داخلہ کینسل ہو کر دیا گیا, اب دوبارہ داخلہ حاصل کرنے کے لیے آ کر کے معافی کہ میں معاف کرو معاف کرو. لیکن اس کا حال بھی بتا رہا ہے کہ یہ معاف کرو جو بول رہا ہے نا وہ دل سے بولتا نہیں. اس کا مقصد تو کسی طرح داخلہ مل جائے, دل میں نہیں ہے یہ چیز. یہ معافی کیسی ہوئی, بناوٹی. بھئی دنیا کے انسانوں کے سامنے تو ہم بناوٹ کر سکتے ہیں, ایسا رو دھو کر ایسا اظہار کریں جیسے سچے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو دل کے حال سے کیا ہے بخوبی واقف ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا بناوٹ ہے اللہ خوب جانتا ہے, وہاں نہیں چلے گی ہماری بناوٹ. اس لیے استغفار کے لیے جب آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے تو خالی زبان نہیں, دل سے اپنے گناہوں پر اس کو گویا معافی کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا چاہیے. اللہ واقعتاً میں بہت بڑا مجرم ہوں, تیری نافرمانی کا شکار ہوں, میں بہت سارے گناہوں کو چھوڑ چکا, اب یہ جس میں مبتلا ہوں اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. یہ اس طرح اے اللہ میرے لیے آسان کر دے, آسانی سے یہ جرم مجھ سے, یہ گناہ مجھ سے چھڑوا دے. یہ بار بار جب ایسا استغفار کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے اس گناہ کا چھوڑنا کیا کر دیں گے, توبہ کا راستہ ہموار ہوگا. اور خود یہ گناہ, یہ استغفار ما اصر من استغفر, حدیث میں آتا ہے جو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے وہ گناہوں پر مصر نہیں, اڑا ہوا نہیں ہے. جو آدمی اپنے گناہوں پر اڑا ہوا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے، ناراض ہوتے. یہ اڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ اس کو احساس ہے اس کا، لیکن بس حالات کا ایسا شکار ہو گیا ہے کہ ان حالات میں آنے کی وجہ سے وہ ابھی چھوڑ پاتا نہیں ہے باوجود کوشش کی. تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، استغفار کا سلسلہ جاری رکھیں. اور حقیقی معنی میں اگر استغفار ہوگا تو اس گناہ کے باوجود حقیقی معنی میں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت دنیا میں ہوگی نہیں. قرآن میں ہے باری تعالیٰ کا ارشاد، وما کان اللہ لیعذبہم ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. یوں ہے ہاں، تو وہی تو میں پہلے پڑھ رہا تھا تو آپ نے الٹا دیا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی دو چیزیں، امان ان عذاب اللہ، دو چیزیں ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود، اب آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ تو رہا نہیں. دوسری چیز البتہ ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک اپنے گناہوں سے وہ مغفرت چاہتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر واقعتاً سچے دل سے آدمی مغفرت چاہتا رہے، اگرچہ یہ گناہ ہے بھی، گناہ میں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے گناہ سے نکل پاتا نہیں ہے، تو سچے دل سے اللہ سے اگر مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائیں گے. تو بہرحال یہ استغفار جو ہے وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ توبہ اور استغفار دونوں ویسے بظاہر تو دونوں قریب ویسے استغفار کے اپنے فوائد بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرماتے ہیں، ہر فکر اور غم سے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے راستہ نکالیں گے اس کے لیے تنگی سے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ان گنہگاروں کو جو استغفار کا مداومت کرتے ہیں ان کو بھی وہی مقام عطا فرمایا جو اہل تقوی کا ہے. نزل اللہ المستغفرین مقام المتقین. تقوی والوں پر کیا اللہ نے انعام دیا تھا کہ تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں، نہ جہاں سے گمان نہ ہوا. وہی وعدے یہاں پر ہے، کس کے اوپر؟ استغفار، سچے دل سے اگر ہو تو. بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا ہے، بار بار اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بار بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ، 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے، تو پھر ہمیں اور آپ کو تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. وہ توبہ کے سلسلے میں جو طریقہ توبہ کا ہے، کچھ حقوق کا، اس کی 2-4 باتیں عرض کرنی تھی. اسی کے لیے یہ شمائل کی شرح بھی لے کر کے آیا تھا، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا. آپ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے لیے چلنا دشوار تھا، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کے سر مبارک پر درد سر کی تکلیف کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی.
آپ نے فرمایا فضل اس پٹی کو ذرا مضبوطی سے کس دو. پھر کہا مجھے اٹھاؤ. ان کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. کہا مجھے منبر پر بٹھاؤ. پھر کہا لوگوں کو بلا. اور لوگوں کو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا کہ میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے. اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے. جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے. کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے. کہ بغض رکھنا میری طبیعت نہ طبیعت ہے نہ میرے لیے موزون ہے. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کرے یا معاف کر دے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں. اور یہ اعلان میں دوبارہ کروں گا، ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ فرمایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں عورتوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے بھی اعلان کیا. مردوں کے سامنے مسجد میں، عورتوں کے مجمع کے سامنے حضرت عائشہ گویا جس کا حق باقی. ہم اور شما کس شمار اور قطار میں ہیں. ہم کو اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے جو حقوق ہیں ان کا معاملہ صاف کر لو. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.